ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 109 बस यही हमारी मजबूरी है कि हम जिंदा नहीं छोड़ सकते। इसहाक ने उसके सुर्खी माइल बालों को पकड़कर जोरदार झटके दिए और फिर तैश के आलम में उसका चेहरा गीली ज़मीन में धंसा दिया। वो कुछ बोल रही थी मगर उसकी आवाज़ हमारी समझ में नहीं आ रही थी। यकीनन वो मिन्नत समाजत ही कर रही थी। उसने एक बार फिर माइकल का नाम भी लिया। ये माइकल कौन है? मैंने पूछा। इस कुतिया का शौहर और जॉर्ज हरामी का यार, वो भी डॉक्टर है। चेहरा कीचड़ में धंस जाने की वजह से मारिया का सांस बंद हो रहा था। जब वो हाथ पांव फेंकने लगी और तो उस हाक ने उसकी गर्दन पर से दबाव हटा दिया। टार्च की रोशनी में मारिया का चेहरा दहशत की तस्वीर नजर आता था। उसने एक हाथ से अपने चेहरे का कीचड़ साफ किया और डरी डरी आंखों से हमें देखने लगी। यह वही खौफ था जो हर उस लड़की की आंखों में नजर आ सकता था जिसे मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया हो और किसी तन्हा जगह पर ले आया हो। यह अपनी आबरू का खौफ होता है। मारिया भी गालबन यही समझ रही थी कि आने वाले मिनटों या घंटों में उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। हमने जंगल में करीबन 1 घंटा मजीद सफ़र किया और एक ऐसी जगह पर आ गए जो फ़ैरोज़ और इसहाक के ख्याल के मुताबिक रुकने के लिए महफूज थी। यह जगह नबादात से अटी हुई थी। यह तो रात थी, गालबन दिन में भी यहाँ सूरज की रोशनी का गुजर नहीं होता था। यहाँ गुंजान दरख्तों के दरमियान थोड़ी सी खाली जगह थी। रात के वक्त ऐसी जगहों पर जंगली जानवरों का बहुत डर होता है और आग जलाना पड़ती है, लेकिन हम आग जलाने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे। यकीनी बात थी कि अब तक हमारी तलाश शुरू हो चुकी होगी। हमें सिर्फ टार्च की रोशनी पर ही रुकना पड़ा। इसहाक की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। यहाँ पहुँचते ही वो जैसे अंग्रेज लड़की मारिया पर फिल पड़ा। उसने मारिया की साड़ी का वो हिस्सा अपनी कमर से खोला जो फाड़ कर अलहदा किया था। उसकी लंबाई 2-2.5 मीटर रही होगी। उसने ये कपड़ा एक रस्सी की तरह मारिया के गले में डाला और उसे गिरा दे दी। मारिया खौफ से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, कोई है? यहाँ किसने होना था? कपड़े का दूसरा सिरा इसहाक के हाथ में था। वो टार्च की रोशनी में कोई ऐसी मुनासिब शाख टूट रहा था जिस पर लटकाकर सफ़ेद फार्म मारिया को फांसी दे सके, और वो ये काम करने के लिए 100% तैयार था। इस पर जनून की सी कैफियत तारी थी। वो पुकारने लगा, मेरी बहन जिस तरह मरी थी तुझे भी इसी तरह मरना होगा। बस इतनी राय तुझसे ज़रूर करेंगे कि तेरी इज्जत खराब नहीं करेंगे। उसने साड़ी के कपड़े को ज़ोरदार झटका दिया। सांस मारिया के गले में अटकने लगी। वो हवा के लिए तड़पना शुरू हो गई। हाँ, इसी तरह इसहाक ने जहरनाक लहजे में कहा। वो भी ऐसे ही सांस के लिए तड़प तड़प कर मरी थी। जहर के सबब उसका गला अंदर से सूज गया था। वो हवा खींच नहीं सकती थी। आज तो भी नहीं खींच सकेगी। उसने शीशम की एक मोटी शाख पकड़कर नीचे झुकाई और साड़ी का कपड़ा दूसरा सिरा उसके शाख के ऊपर से गुजार दिया। अब वो जोर लगाकर किसी भी वक्त मारिया को हवा में लटका सकता था। अब मेरी समझ में ये बात आ रही थी कि कुछ देर पहले इसहाक ने फिरोज से ये वादा क्यों लिया था कि जॉर्ज की बहन को जिंदा पकड़ना है। वो उसे अपने तरीके से कत्ल करना चाहता था और वो आग ठंडी करने का ख्वाह था जो कई माह से उसके सीने में भड़क रही थी। मैंने फिरोज की तरफ देखा। फिरोज तजब्जब में दिखाई देता था। वो जैसे फैसला नहीं कर पा रहा था कि लड़की को मार देना चाहिए या नहीं। मैंने फिरोज को एक तरफ ले जाते हुए कहा, हमें अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए। ये लड़की हमारे हाथ में आ गई है। एक तरह से ये जॉर्ज की दुखती रग है। वो इस लड़की को छुड़ाने के लिए हमारी कई बातें मान सकता है। हमें इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ैरोज़ चंद सेकंड खामोश रहने के बाद बोला, मेरा अपना भी यही ख्याल है।
جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوبت ہے. یہ لڑکی ہمارے ساتھ ہوے گی تو ہمیں یہاں سے نکلنے میں آسانی ہوے گی, اور اس کے بعد بھی ہم جارج کی ناک میں نتھ ڈال سکیں گے, تو پھر اسے روکو, میں نے کہا. فیروز نے مجھے رائفل بدست لڑکی کے پاس کھڑا کیا اور خود اسحاق کو لے کر ایک طرف درختوں میں چلا گیا. میں لڑکی سے 2-3 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا. میرے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور اس کا روشن دائرہ لڑکی پر مرکوز تھا. وہ قابل رحم حالت میں تھی. چہرہ ایک طرف سے سیاہ کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا. گلے میں مضبوطی سے بندھے ہوئے کپڑے کی وجہ سے اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئی تھی. پاؤں سے ایک سینڈل غائب تھا. بلائی جسم پر فقط چولی رہ گئی تھی. ہاں, وہ قابل رحم نظر آ رہی تھی, مگر قابل رحم نہیں تھی. مجھے اس کی شکل میں جارج کی شکل کی جھلکیاں نظر آئی. وہی جارج جو اس پانڈیل اسٹیٹ کی عورتوں کا دشمن تھا. نہ جانے مختلف ہیلے بانوں سے کتنی زندگیاں تباہ کر چکا تھا. یہ اس کی بہن تھی. عورت ہونے کے باوجود وہ اپنے جیسی عورتوں کو برباد ہوتے دیکھتی تھی اور اس کے کان پر جوں نہیں رنگتی تھی. شاید وہ بھی ان سفید فاموں میں تھی جو دیگر رنگ و نسل کے لوگوں کو انسان کا درجہ ہی نہیں دیتے. آج وہ اپنے بھائی کے کرتوتوں کا سبب خود ایک سخت مصیبت میں تھی. جھاڑیوں کی دوسری طرف فیروز اور اسحاق کا مکالمہ جاری تھا. کبھی ان کی آواز مدھم پڑ جاتی تھی, کبھی بلند ہو جاتی تھی. اندازہ ہوتا تھا کہ اسحاق فوری طور پر بدلہ لینے پر تلا ہوا ہے. وہ ماریا کی جان بخشی کے لیے تیار نہیں. یہ گفتگو تقریباً 10 منٹ جاری رہی. پھر دونوں واپس آ گئے. ماریا نے ڈری ڈری نظروں سے اسحاق کی طرف دیکھا. اس کے چہرے کی وحشت جو کی تو تھی. بہرحال اس نے آنکھوں کی ہیجانی کیفیت کچھ مان پڑی ہوئی تھی. وہ آگے بڑھا اور ماریا کی گردن سے کپڑے کا پھندا کھولنے میں مصروف ہو گیا. وہ بری طرح کھانس رہی تھی. فیروز نے پھندا کھولنے میں اسحاق کی مدد کی. پھندا کھل گیا تو اسحاق نے اسی کپڑے سے ماریا کے ہاتھ اس کی پشت پر باندھ دیے. ماریا اب بالکل مزاحمت نہیں کر رہی تھی. جب اسحاق اس کے ہاتھ باندھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس پر لان تان کر رہا تھا, میں نے سرگوشی میں فیروز سے پوچھا, کیا فیصلہ ہوا؟ فیروز بولا, بس وہ یہاں تک راضی ہوا ہے کہ راستے میں لڑکی کو کچھ نہیں کہے گا. مطلب ہے کہ وہ سرنگ میں جا کر مار دے گا. فیروز نے اس بات میں سر ہلایا. کچھ دیر بعد ہم اپنے راستے پر رواں تھے. مجھے فیروز اور اسحاق کی مہارت کی داد دینا پڑے گی. وہ اس تاریک گھنے جنگل میں بڑے اعتماد سے آگے بڑھ رہے تھے. ٹارچ بھی بس وہ کہیں کہیں خاص ضرورت کے وقت ہی روشن کرتے تھے. لگتا تھا وہ اس دشوار گزار راستے کے نشیب و فراز کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کی طرح جانتے تھے. فیروز سب سے آگے تھا. اس کے پیچھے ماریا, اس کے پیچھے اسحاق اور آخر میں میں تھا. ماریا جہاں کہیں سست پڑتی, اسحاق بے رحمی سے رائفل کے بیرل سے اسے ٹھوکا دیتا اور لان تان کرنے لگتا. اچانک ہوا کے دوش پر تیر کر کچھ دور افتادہ آوازیں ہمارے کانوں میں پڑی. یہ آوازیں چونکا دینے والی تھی. آخر وہی ہوا تھا جس کا خطرہ تھا. جارج کی بہن اغوا ہوئی تھی. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اس کی بازیابی کے لیے جارج اور حکم جی نے اپنے ہرکارے جنگل میں پھیلا دیے تھے. یہ لوگ ابھی کافی فاصلے پر تھے, لیکن یقینی بات تھی کہ یہ زیادہ دیر فاصلے پر نہیں رہیں گے. امید نہیں تھی کہ یہ لوگ اتنی جلدی ہماری راہ پر لگ جائیں گے. اسحاق نے دانت پیسے. اب اس حرامزادی کے زندہ ہونے کا فائدہ کیا ہوئے گا؟ مگر ہوئے گا. فیروز نے بھی جلتی ہوئی سرگوشی کی. واقعی یہ لڑکی اب ہمارے لیے قیمتی اثاثے کی طرح ہو گئی تھی. فیروز کو یقین تھا کہ جارج اور اس کے ہرکارے کسی صورت بھی ماریا کی زندگی کا رسک نہیں لیں گے. اب ہم نے ٹارچ مستقل طور پر بجھا دی اور بہت احتیاط مگر تیز سے آگے بڑھنے لگے. اگلے آدھ پون گھنٹے میں فیروز اور اسحاق نے کئی موڑ مڑے اور شارٹ راستے سے استعمال کیے, لیکن جلد ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہم تعاقب کرنے والوں سے اپنا فیصلہ بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. وہ مسلسل ہمارے پیچھے آ رہے تھے. اچانک فیروز رک گیا. اس نے دھیان سے میری طرف دیکھا, پھر وہ ایک دم بیٹھ گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. بظاہر یہی لگا کہ وہ خواب کر بیٹھا ہے, لیکن میں اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ چکا تھا. میرا دل کہہ رہا تھا کہ بات کچھ اور ہے. کیا ہوا؟ میں نے پوچھا. کچھ نہیں, اس نے نفی میں سر ہلایا. کچھ تو ہے, شاید تم چھپا رہے ہو. میں نے کہا
وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا۔ تاریکی میں اس کے تاثرات پوری طرح دکھائی نہیں دیتے تھے، تاہم اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک دم وہ سخت پریشان ہو گیا ہے۔ اس نے ایک نظر اسحاق پر ڈالی۔ وہ رائفل ماریا کے پشت سے لگائے چوکس کھڑا تھا۔ اس نے ٹرپل ٹو رائفل ہاتھ میں تھام رکھی تھی، اپنے دوسرے ہاتھ سے ماریا کے بندھے ہوئے ہاتھوں کی گرہ کھول رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بجا طور پر یہ خطرہ موجود تھا کہ ماریا کو چلاکی دکھانے کی کوشش نہ کرے۔ اس حوالے سے میرا تجربہ بھی یہی کہتا تھا کہ ماریا ٹائپ کے سفید فام غیر ملکی زیر ہونے کے باوجود بھی زیر نہیں ہوتے اور اپنی ذہنی برتری کے ذوب میں چلاکی دکھانے کا موقع تلاش ضرور کرتے ہیں۔ فیروز مجھے ایک طرف لے گیا اور ہولے سے بولا، کیا تمہیں اس بات پر وشواس ہے کہ عام طور پر تمہارے بارے میں اور کچھ دوسرے بندوں کے بارے میں کہی جاوت ہے؟ کون سی بات؟ یہی کہ تم لوگن کہیں بھی اپنی مرضی سے نہ ہی جا سکت ہو اور نہ ہی اس اسٹیٹ سے باہر نکل سکت ہو۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ تمہارا مطلب ہے یہ لوگ میری وجہ سے ہمارے پیچھے آ رہے ہیں؟ میں نے اٹک اٹک کر پوچھا۔ وہ خاموش رہا، بس اسی طرح بے حرکت بیٹھا رہا اور ان دور افتادہ آوازوں کو سنتا رہا جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ساتھ بہت مدھم صورت میں ہم تک پہنچ رہی تھی۔ اسحاق کو شاید ماریا کے ہاتھوں کی کمزور بندش کا احساس ہوا۔ وہ اس کے ہاتھ دوبارہ سے باندھنے میں مصروف تھا۔ فیروز نے کوئی نظروں سے میری طرف دیکھا اور بددستور سرگوشی کے لہجے میں بولا، کیا تم جادو ٹونے اور عملیات پر وشواس رکھتے ہو؟ کیا تم رکھتے ہو؟ میں نے جوابی سوال کیا۔ وہ ذرا توقف سے بولا، رکھتا بھی اور نہ ہی بھی، لیکن ایک بات سچ ہے، جو بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی انہونی وجہ ضرورت ہوت ہے۔